الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال سبحانه تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری مستورات بڑی فکر مند ہیں اور یہ پروگرام جو ہو رہے ہیں بڑی فکر مندی کے ساتھ فکریں ہو رہی ہیں کہ ہماری کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبات، جامعات میں پڑھنے والی اسٹوڈنٹس جو طالبات ہیں، ماشاءاللہ دنیا میں ماحول بڑا بیکار چل رہا ہے، آزاد ماحول ہے، تو ہماری پڑھنے والی بچیاں اس طریقے پر جو جاب کرنے والی جو ہماری مستورات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جاب کرنے والی ہیں، اس طریقے پر پڑھی لکھی جو مستورات ہیں ان کو کبھی کبھی جوڑا جاتا ہے۔ ان جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت زہر آلود ماحول چل رہا ہے اور مسلمان عورت کی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والی عورت کے بڑے اوصاف بیان کیے ہیں، تو ایمان والی عورت کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ماحول کے اندر بہہ جاوے، غلط ماحول میں چلی جاوے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں نے بڑی فکر کی اور فکر کر کے ان پروگرام کو ماشاءاللہ کرتے رہتی ہیں تاکہ یہ ساری کی ساری بچیاں، لڑکیاں، پڑھنے والی اسٹوڈنٹس، پڑھنے والی طالبات اور ہماری مستورات ماحول میں باقی رہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جڑی رہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا رہے، ان کی ایمان کو پانی ملتا رہے، ان کے عمل میں ترقی ہوتی رہے، معاشرہ پاکیزہ بنتا رہے، اخلاق درست ہوتے رہے، معاملہ صحیح ہوتے رہے، زندگی کے اندر پاک دامنی بڑھتی رہے۔ یہ وہ صفات ہے جو صفات عورت کے لیے بہت بڑا زیور ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا زیور مومن عورت کا حیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ہے وہ ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ حیا کا معنی ہوتا ہے شرمندگی، شرم۔ یہ پروردگار عالم نے ہر ایک عورت کی فطرت میں رکھا ہے، ہر ایک عورت کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کو رکھا ہے۔ حیا تو مردوں کی بھی ضرورت ہے اور حیا تو عورتوں کی بھی ضرورت ہے کہ عورت کے اندر بھی حیا ہو، مرد کے اندر بھی حیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر عقل سلیم کی وجہ سے انسان اور حیوان کی زندگی میں بنیادی فرق رکھا ہے۔ کھانا پینا اور بیوی بچے والے کام میں انسان اور حیوان سب برابر ہے۔ مکان بنا کر رہنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، انسانی ضروریات زیادہ ہیں، لہذا اسے پرتعیش فلکبوس عمارت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جانوروں کی زندگی سادہ ہے، ان کے رہنے کی جگہ بھی معمولی ہوتی ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنا کر رہتی ہیں، سانپ بل میں گھستا ہے تو شیر کھچار میں آرام کرتا ہے، کچھار میں۔ رہ گئی بات آپس کے رہن سہن کی تو اس میں جانور انسان سے پیچھے نہیں ہے۔ چوٹی کی زندگی میں اتفاق و اتحاد کی اعلیٰ مثال ہے، شہد کی مکھیوں میں آداب سلطانہ کی انتہا ہے، پرندے کی زندگی میں ذکر و عبادت ہے۔ البتہ ایک بات ایسی ہے جس میں انسان کو حیوان پر فوقیت حاصل ہے، انسان بہت آگے نکل جاتا ہے اور انسان کا درجہ جانور سے بڑا بڑھ جاتا ہے، وہ شرم و حیا والی صفت ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے انسان پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے مالک کی قدم قدم پر فرما برداری کرتا ہے۔
اسی شرم و حیا والی صفت کا تقاضا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے اپنی زندگی کو اور اپنی شرمگاہ کو چھپاوے۔ مرد بھی اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ تاریخ انسانیت اس بات کو بتاتی ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں لباس عطا کیا گیا۔ جس درخت سے روکا تھا اس درخت کے قریب مت ہونا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے پھل کو مت کھانا ورنہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا، تم کو جنت سے نکالا جائے گا۔ لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کے پہلے آدم علیہ السلام کی بیوی اہلیہ ماں حوا علیہ السلام کو پھسلایا۔ عورت جلدی پھسلتی بھی ہے اور عورت جلدی پھسلاتی بھی ہے۔ پھسلنے میں عورت کا نمبر اول ہے۔ کسی انسان کی باتوں میں عورت جلدی آ جاتی ہے اور اس کی بات کو جلدی قبول بھی کر لیتی ہے، اور پھسلانے کے اندر بھی عورت کا نمبر اول آتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کام نہیں کر سکتے، لیکن حوا علیہ السلام کو پھسلانا شروع کیا کہ حوا، اللہ نے ایسا تھوڑا کہا تھا، اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ اس درخت کے پھل کو مت کھانا، لیکن ایسے درخت جنت میں بہت سارے ہیں، اس درخت کے دوسرے پھل تو کھا سکتے ہو۔ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بات سمجھائی۔ عورت جب مرد کو بات سمجھانے پر آتی ہے تو مرد بھی سمجھ جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا علیہ السلام کی باتوں میں آ گئے۔ حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ممنوعہ درخت، شجر ممنوعہ، جس درخت کے پھل کو کھانے سے روکا تھا، اس درخت کے پھل کو کھایا تو اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکالا۔ جیسے ان کو جنت سے نکالا تو ان کی جنت کی پوشاک بھی اتار دی گئی، جنت کا لباس بھی اتار دیا گیا، تو دونوں نے فوراً اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو درخت کے پتوں سے ڈھانپ لیا۔ ارشاد باری ہے وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ جسم کے پوشیدہ اعضاء کو چھپانے کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ستر ہے، یعنی چھپانا، کہ اپنے بدن کے اعضاء کو چھپانا۔ اور اولاد آدم پتھر کے زمانے سے بھی اپنے ستر کو چھپاتی چلی آ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عقل و شعور میں پختگی آئی اور انسان نے معاشرت یا آداب و اخلاق کو اپنایا تو اس کے لباس میں اور زیادہ شائستگی آتی گئی۔ چنانچہ تمام دنیا کے مذاہب میں انسان کو مہذب لباس پہننے کی تعلیم دی۔ عیسائیت میں اگر عورت کے لباس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوا کہ وہ ستر کی نہیں چھپاتی بلکہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا باقی تمام جسم کے کپڑوں کو چھپاتی تھی۔ کلیسا جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، کلیسا میں زندگی گزارنے والی عیسائی عورتیں آج بھی اسی لباس سے ملبوس نظر آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پوشیدہ اعضاء کو چھپانا طبعی، عقلی اور شرعی ہر لحاظ سے لازمی ہے۔ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر انسان کے پوشیدہ اعضاء کو چھپانا فرض ہے۔ میرے بہنوں، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو اپنے دل میں رہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ دنیا میں جو زہر آلود ماحول پھیلا ہوا ہے اور بہت ساری ہماری طالبات، ہماری بچیاں غیروں کی شکار بن چکی ہیں، بن رہی ہیں۔ دنیا میں نئے نئے قصے ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہیں، ریڈیو کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہمارا سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے، ماں باپ کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں، زندگیاں خطرناک ہو جاتی ہیں اور مسلمان کو نیچے دینے کا زمانہ آ چکا ہے۔ چونکہ باطل کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہتھیار ہوتا ہے، وہ باطل کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنوں، ایسے خطرناک ماحول کے اندر اپنے ایمان کو بچانا اور اپنی زندگی کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ایسی حیا تھی اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ایسی شرم تھی کہ مدینہ منورہ کی کنواری بچیوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کے اندر شرم و حیا تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت شرم تھی۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے بڑا افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ پھر اس حدیث کو مکمل ہونے کے بعد آگے کے ٹکڑے میں بتایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں جب انسان میں شرم فوت ہو جاتی ہے
تو انسان زندگی آزادی کے ساتھ گزارتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب شرم فوت ہو جاتی ہے، جب حیا فوت ہو جاتی ہے تو عورت آزاد ہو جاتی ہے اور مرد بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو پڑھنے کا انکار نہیں کرتے، ہم ان عورتوں کو پڑھنے کا انکار کرتے ہیں کہ کالج کے زمانے میں اور پڑھنے کے زمانے میں اور یونیورسٹی کے اندر اپنے ایمان کا خطرہ ہو، اپنی عزت کے بچانے کا خطرہ ہو تو ایسے وقت میں بالکل نہ پڑھے، اپنے گھر کی چہار دیواری کو پکڑ لے، اپنے گھر کی چار دیواری کو پکڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی الگ صفات بنائی ہے، عورتوں کی الگ صفات بنائی ہے۔ مردوں کی ذمہ داری گھر کے باہر کے کاموں کی ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کے کاموں کی ہے۔ یورپ میں جب یہ نعرہ لگا آزادی نسواں کا کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ رہ کر کام کرے، عورت مرد کے کندھے بکندھے رہ کر کام کرے، آج کی دنیا میں آپ یورپ میں جا کر دیکھو، ایسے خطرناک جب عورتوں کو آزادی دی گئی کہ عورتیں جاب بھی کریں اور عورتیں مردوں کے کندھا شانہ بشانہ اور مردوں کے برابر جاب بھی کرے اور گاڑیاں بھی چلاوے، نامعلوم جتنی آزادی عورتوں کو دی گئی، آج وہاں کی عورتیں اتنی پریشان ہیں، پورا فیملی سسٹم نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ جب وہاں مغربی عورتوں کو جمع کیا گیا اور ان سے سوال کیا گیا تو مغربی عورتیں جو اسلام کے قریب ہوئی تو اسلام کے قریب ہونے کے بعد فرمایا کہ پردے میں ہماری بڑی عافیت ہے، اور جو تمہارا اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، ہماری عیسائی مذہب میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عورتوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے، حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے اچھا مذہب جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ نے دین اسلام دیا ہے، اور دین اسلام اللہ نے ہمیں راضی کر کے دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلامی زندگی میں مسلمان عورت کی بڑی حفاظت ہے اور مسلمان عورت کی بڑی عزت ہے، مسلمان عورت کی بڑی چمک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو بڑی عزت کے ساتھ عورتوں کا مقام اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، جہاں بھی ہمارے ایمان کا خطرہ ہو کہ جاب کے کرنے میں میرے ایمان کا خطرہ ہے اور مجھ پر بہت سے لوگ اپنی ہوس کی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، ایسے وقت میں اپنی جاب کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے دن گھر کی کوٹھڑی میں گزارے اور بال بچوں کی تربیت میں گزارے اور پردے میں گزارے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو مجبوری ہے اور مجبوری کے درجے میں اگر آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو گھر سے نکلنے کے وقت شریعت نے جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں کی پابندی کرے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جتنا ہو سکے اپنا وقت گھروں میں گزارا کرے، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں نہ چلے۔ امریکہ کے اندر ایک لڑکی فاطمہ اسلام میں داخل ہوئی اور 1963 میں قانون بنایا گیا تھا، وہاں ایسا قانون بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی مرد مکمل اپنے جسم کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے کہ وہاں خطرہ ہوتا ہے، کوئی فراڈ آدمی ہوتا ہے، کوئی انسان غلط وہاں ملک میں آ جاتا ہے اور اپنے پورے جسم کو چھپائے گا تو ہو سکتا ہے ملک کے اندر نقصان پہنچاوے۔ فاطمہ نامی عورت امریکہ کے واشنگٹن کے بازار میں چل لگی ہے، پردے میں ملبوس ہے، اسلام میں داخل ہونے والی عورت ہے، ہاتھ پر بھی موزے ہیں، دستانے ہیں اور پیروں میں جرابے یعنی پیروں کے اندر بھی موزے ہیں۔ ایک پولیس نے دیکھا ایک انسان جا رہا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بالکل پردے کے اندر ملبوس ہیں، ہاتھوں میں دستانے ہیں، پیروں میں جرابے ہیں۔ اسے 4 پولیس والوں کو بھیجا کہ اس بہن کو پکڑو اور کہو کہ اپنے چہرہ ہمیں بتاوے، اپنا نقاب کو اونچا کرے۔ وہ عورت کے پاس آئے اور کہا میں یہاں اس ملک کے قانون کو میں جانتی ہوں، لیکن جو کہ شریعت کا حکم ہے پردے کو کرنا، اپنے چہرے کو چھپانا، اپنے بدن کی زینت کو ظاہر نہ کرنا، اس لیے میں آپ کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی۔ البتہ اگر تمہارے ساتھ کوئی عورت پولیس میں ہو تو اس کے سامنے چہرے کو کھول سکتی ہو۔ عورت جب نقاب کو نہیں ہٹایا تو پولیس والے ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں لے گئے اور پولیس تھانے میں جانے کے بعد اس نے ایک عورت کے سامنے اپنے چہرے کے نقاب کو ہٹایا اور پوری اسلامی تعلیمات پیش کی۔ جب اسلامی تعلیمات کو پیش کی
تو وہاں کی لیڈی جو پولیس افسر تھی اس کی باتوں کو سن کر اسلام میں داخل ہو گئی، اور وہاں ان کو ایک کارڈ دیا گیا کہ آپ 1963 کے قانون سے آپ بالکل خارج گئے، آپ جب بھی بازار میں چلیں، جب بھی آپ کو ضرورت کرے گھر سے نکلنا پڑے، اور آپ اگر کوئی پولیس والے اگر آپ کو روکے تو ایک کارڈ آپ بتا دیا کریں۔ اس بہن کو عزت کے ساتھ پولیس تھانے سے گھر پر ان کو بٹھایا گیا اور ان کو عزت کے ساتھ گھر پولیس تھانے کے اندر ان کو لایا گیا۔ یہ پردے کی برکات ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی برکات ہے۔ ہم زندگی گزاریں گے جہاں بھی ہو، لیکن زندگی سنت کے مطابق ہماری گزرے گی۔ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہمارا ایمان کامل ہوگا، جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی ہیں، تو عورت کہیں بھی ہو، اپنے گھر میں ہو یا اپنی جاب میں ہو، پڑھ رہی ہو یا پڑھا رہی ہو، اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا حکم سامنے ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتی، میں اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتی۔ ایک حلیمہ نام کی عورت لندن میں جب اسلام میں داخل ہوئی، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ پردے کے اندر وہاں سے جا رہی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے اس سے پوچھا، بہن پہلے تمہاری زندگی بہت ماڈرن تھی، تمہاری زندگی میں بہت آوازی، بہت آزادی تھی، اب تم نے اسلام قبول کیا ہے، تو اسلام کے قبول کرنے کے بعد اب تم اتنے تنگ پردے میں رہتی ہو، تمہارا چہرہ بھی چھپا رہتا ہے، تمہارے ہاتھ بھی پردے میں ہوتے ہیں، تمہارا پورا جسم پردے میں ہوتا ہے، تو کیا تم کو تنگی محسوس نہیں ہوتی، تم کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو اس بہن نے جواب دیا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، میں نے اپنی جوانی کے دن نائٹ کلبوں میں گزارے ہیں، میں نے اپنی جوانی کے دن شیطانیت میں گزارے ہیں، کلبوں میں گزارے ہیں، اور جب میں بن سور کے کلبوں میں جاتی تھی تو وہاں کے نوجوان ہوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے تھے، اور مجھے ہمیشہ خطرہ ہوتا تھا کہیں کوئی میری بے عزتی نہ کرے، کہیں مجھے بے عزتی کرنے کے بعد مجھے جان سے مار نہ ڈالے۔ لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد اللہ نے میرے دل میں سکون دیا، میرے دل میں ٹھنڈک دی، میں پردے کے اندر آ گئی۔ آج میں پردے میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں، الحمدللہ میں امریکہ کے سڑکوں کے اندر گھومتی ہوں، لیکن کبھی مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی انسان مجھے غلط نگاہوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ مجھے سب بھائی نظر آتے ہیں، اور میرے دل میں ہمیشہ سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ساری برکتیں ہیں۔ اس سے میری بہنوں، ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، یہ ماشاءاللہ یہ پروگرام کتنا اچھا پروگرام ہے، ہماری ذمہ دار بہنیں جو یہ پروگرام کر رہی ہیں، پروردگار عالم ان کو ہمت دے، اللہ پاک ان کے نصروں میں دین کے دائیوں کو قبول کرے، اللہ پاک ان کی زندگی میں اللہ ہدایت کی دولت سے اللہ ان کو مالا مال کرے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی صحت میں اللہ برکت عطا فرماوے۔ نہ معلوم کتنی ایسی لڑکیاں جو دین سے بالکل غافل تھی، جو دین سے بالکل بے خبر تھی، ان مستورات کے حلقوں کی برکت سے، ان پروگراموں کی برکت سے ان کی زندگیاں اسلام والی بن گئی، ان کی زندگیاں سنتوں والی بن گئی، ان کا آنکھوں کا دیکھنا بدل گیا، ان کی زبان کے بول بدل گئے، ان کا کانوں کا سننا بدل گیا، ان کا ہاتھوں کا پکڑنا بدل گیا، ان کا چل چلاؤ بدل گیا، اور ان کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو گئی، 5 وقت کی نماز کی پابند ہو گئی۔ کتنی بچیاں جاب پر جا رہی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے جا رہی ہیں، اللہ کو یاد کرتی کرتی جا رہی ہیں، اور کتنی اسٹوڈنٹس اور کتنی طالبات اپنے اسکول میں، اپنے جامعات میں، اپنی یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، نقاب میں جا رہی ہیں، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے۔ یہ سارے کے سارے برکات کیوں ہیں؟ کہ ان کے پیچھے محنتیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو قبول کرے، محنت کرنے والوں کو اللہ قبول کرے۔ لیکن میری بہنوں، ہم تمام کو یہ جو زمانہ ہے نا، یہ زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، کہ نماز کا وقت ہو جاوے تو نماز میں سستی مت کرو، وقت پر نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پردے کی پابندی کرو، اپنی نظریں نیچے جھکاؤ، شیطان کی باتوں کو سن کر اور شیطان کی باتوں میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل مت ہو جاؤ، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ میری بہنوں، آپ نے دیکھا مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے، کہ اندھیری رات میں اگر کوئی چیز گر جاوے نا اندھیرے میں
اگر لائٹ نہ ہو تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میری چیز کہاں گری ہے. اس طریقے پر فتنے زمینوں پر اتر رہے ہیں کہ حق اور باطل دونوں مل رہا ہے. لوگ حق کو باطل سمجھیں گے اور باطل کو حق سمجھیں گے، بھلائی کو برائی سمجھیں گے، بھلائی کو برائی سمجھیں گے. آج یہ زمانہ آ رہا ہے کہ دین کو لوگ دنیا سمجھ رہے ہیں اور دنیا کو دین سمجھ رہے ہیں. دین کی باتوں سے اعراض کیا جا رہا ہے. آج پردے کے خلاف بہت سی مستورہ زبانیں کھول لگی ہیں. آج کے زمانے میں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلامی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جو مردوں پر ہے، جو مستورات پر ہے، وہ قیامت تک کا مکمل دین ہے. لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی آزاد عورتیں اسلام کے خلاف اپنی زبانوں کو نکال لگی ہیں اور غلط بکواس کر رہی ہیں، کیونکہ دل میں اللہ کا خوف نکل چکا ہے، دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمانی کیفیت سلب ہو چکی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایسے عنقریب فتنے دنیا میں آئیں گے کہ لوگ معروف کو منکر سمجھیں گے، بھلائی کو منکر سمجھیں گے اور منکر کو معروف سمجھیں گے. پھر فرمایا ایسا وقت آئے گا جب یہ زمانہ تم دیکھو ایسا حال ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا. ایک عورت صبح میں ایمان کی حالت میں ہے، شام کو اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا، شام کو ایمان کی حالت میں سوئی ہے، جب صبح اٹھے گی اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ جب میرے نبی نے فرمایا جب دنیا کی باتیں جب دین سے ٹکرائے گی تو عورتیں اور مرد دنیا کی باتوں کو دل سے لیں گے، دنیا کی باتوں پر عمل کریں گے اور دین کی باتوں کو ٹھکرا دیں گے، دین کی باتوں میں شک کریں گے، دین کی باتوں پر اشکال کریں گے. جب دین کو دھکے مار کر اپنے گھروں سے نکالا جائے گا، اپنے جسم سے نکالا جائے گا، اپنے لباس سے نکالا جائے گا، اس وقت یہ حالت بنے گی کہ انسان صبح کے وقت عورت مومن ہوگی اور شام کے وقت کافر ہوگی. اللہ مجھے اور آپ تمام کو ان فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اس سے میری بہنوں یہ زمانہ فتنوں کا دنیا میں چل رہا ہے. کتنی لڑکیاں ماں باپ نے بڑے بچپن سے اپنے بچی کو پالا، ان کو کالج میں پڑھنے بھیجا، لیکن بچے میں دین نہیں تھا، بچے میں تقوی نہیں تھا، اللہ کی محبت نہیں تھی. غیر مسلم لڑکوں کی شکار ہو گئی اور غیر مسلم لڑکوں نے ان بچی کو اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ بچی کو گھمایا، یہاں تک کہ وہ نتیجہ آیا کہ بچی کو تڑپ تڑپ کے جان سے مار دیا. بچی مرتد ہو کر اسلام سے مرتد ہو کر اور اپنے اسلام سے مرتد ہو کر قبر کے کیڑے مکوڑوں کا شکار ہو گئی. اس کو سونے کی جگہ بھی نہ ملی، اس کو ماں باپ کو دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا، اس کو مسلمانوں کے ہاتھ کا غسل بھی نہ ملا، اس کو مسلمانوں کا قبرستان بھی نہ ملا. ایک معصوم بچی جب کالج کے دروازے پر گئی، لیکن چونکہ گھر میں دین کا ماحول نہ تھا تو غیر مسلم لڑکوں کا شکار ہو گئی. اس سے میری بہنوں یہ چاروں طرف گندا ماحول دنیا میں چل رہا ہے. ان گندگی سے بچنے کے لیے نیکی چاہیے، اسے اعمال کی ضرورت ہے. ہمارا دل عمل کی طرف متوجہ ہوگا، عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں خوف پیدا کرے گا. ایمان نام ہے یقین اور تقوی کا، ایمان بولتے ہیں یقین اور تقوی کا. ہمارے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والے میرے اللہ ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. زمین و آسمان کو نظام کو اللہ چلاتا ہے، ہواؤں کا نظام اللہ چلاتا ہے، برسات کا نظام اللہ چلاتا ہے. ٹھنڈی میرا اللہ لاتا ہے، گرمی اللہ لاتا ہے، بارش اللہ لاتا ہے. رات کو دین سے اللہ نکالتا ہے، دین سے رات کو اللہ نکالتا ہے. اللہ ہی چاہتا ہے یخلق ما یشاء، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے. یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہتا ہے تو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، میرا اللہ چاہتا ہے تو لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جب میرا اللہ چاہتا ہے تو بھرپور میاں بیوی کی جوانی کے ہونے کے باوجود بھی اولاد سے محروم رکھتا ہے. انہ کان علیما قدیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. اولاد کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اولاد کا نہ دینا
یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمانی کلمہ ہماری زبان پر ہو اور ہماری زبان کا کلمہ ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جاوے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت الیاس فرماتے تھے کہ ہمارے زبان کا کلمہ جب ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے گا، ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جاوے گا۔ اس سے میری بہنوں، محنت کر کے دل میں اللہ کے یقین کو اتارنا اور دل میں اللہ کے ڈر کو اتارنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گھر پر بھی ہوں اللہ دیکھتا ہے، میں جاب پر بھی ہوں اللہ دیکھتا ہے، میں کالج میں ہوں اللہ دیکھتا ہے، میں اسکول میں ہوں اللہ دیکھتا ہے، میں پڑھتی ہوں پڑھاتی ہوں اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اللہ کے سامنے اندھیرے اجالے برابر ہے، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ میرے اللہ کے سامنے دین کے اجالے رات کے اندھیرے برابر ہے۔ یعلم السر، تمہارے دل میں کوئی ارادہ آیا، چاہے نیکی کا ارادہ ہو چاہے برائی کا ارادہ ہو، اللہ کو اس ارادے کا پتہ ہوتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک تمہارے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا بلکہ مستقبل میں اور بھوشیہ میں تمہارے دل میں جون سا بھی ارادہ آئے گا، اس ارادے پر بھی اللہ کی پکڑ ہے، اس ارادے کو اللہ جانتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں استحضار بن جاوے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار بن جائے گا تو دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاوے گا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے گا تو عورت گناہوں سے بچے گی۔ میرے بہنوں، کمزور ایمان کی وجہ سے نماز کا پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، ذکر کرنا آسان ہے۔ کمزور ایمان پر آدمی عمل تو کر سکتا ہے، عورت نیک اعمال تو کر سکتی ہیں، لیکن کمزور ایمان گناہوں کو نہیں چھڑواتا۔ ہماری زبان کے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں، ہمارے کانوں کے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بے حیا بن جاتی ہیں، ہمارا پورا وجود اللہ کی نافرمانی میں پھنس جاتا ہے۔ کمزور ایمان سے عمل تو ہو سکتا ہے لیکن کمزور ایمان سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ بلکہ کمزور ایمان، آج تو ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں نماز پر بھی کھڑا نہیں کرتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں محنت کر کے اتنے ایمان کو بنانا ضروری ہے جو ہمیں اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور دین کے تقاضوں پر چلاوے، اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے۔ ہماری زندگی میں فرائض کی پابندی ہو، ہماری زندگی میں اللہ کے حکموں کی پابندی ہو۔ جب اللہ کے حکموں کی پابندی آئے گی انشاءاللہ تو نیک اعمال کی برکت سے ہم کہیں بھی ہو ہماری نماز آگے پیچھے نہ ہوئے، ہماری نماز آگے پیچھے نہ ہوئے، بلکہ ان حالات میں جن حالات میں بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ان وقت میں بھی ہم وضو کریں اور وضو کر کے مصلی بچھاوے، نماز کے وقت میں اذان کے کلمات کا جواب دے، وضو کرے، وضو اچھی طریقے پر کرے اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاوے اور مصلی بچھانے کے اوپر ایک کپڑا بچھا کر نماز میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ہم اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کے سامنے دعاؤں میں گزارے۔ ہم نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن مصلی پر تو بیٹھ سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر تو کر سکتی ہے، اللہ کے ذکر کو کر سکتی ہے، دعائیں مانگ سکتی ہے۔ جتنا وقت ہمارا نماز میں ہوتا تھا اتنا وقت پانچوں ٹائم ہم مصلی پر آ کر اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاوے۔ میری بہنوں، ہمارا وقت غفلت میں نہ گزرے۔ سب سے زیادہ شیطان کا زور مستورات پر ہوتا ہے، خواتین پر ہوتا ہے، اور ان خواتین پر زیادہ ہوتا ہے جو خواتین مخلوط ماحول میں رہتی ہیں، کالجوں میں پڑھتی ہیں، جاب کرتی ہیں، جہاں مخلوط ماحول ہے، جہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر بھی ہیں، وہاں شیطان بہکانے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں جب مدین کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ساری بھیڑ تھی کنویں پر، پورا مردوں کا مجمع وہاں کنویں پر سے پانی لے رہا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں دونوں نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ بھیڑ میں نہیں گھسی بلکہ دونوں بیٹیاں الگ جا کر کھڑی رہی تاکہ سارا کا سارا مجمع، مردوں کا مجمع جب پانی لے کر چلا جاوے اور جو بچا کھچا پانی جو بچے ہم ان پانی کو لے کر جائیں گے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت باقی رہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا تذکرہ کیا ہے، کتنی نیک تھی، کتنی حیا والی تھی، کتنی شرم والی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بچیوں کو جو پانی لا کر دیا ہے
انہوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے ابا نے کہا بیٹا اس آدمی کو بلا کر لے آؤ، موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، فرمایا میں آگے چلوں گا، تم پیچھے چلنا، تم آگے میرے سامنے چل نہیں سکتی، اور جہاں راستے میں جہاں گلی آوے جہاں مڑنا ہو وہاں کنکر کو پھینک دینا تاکہ میں مڑ جاؤں گا۔ ان بچوں کا تذکرہ اور ان بچوں کی چال چلن کو اللہ نے قرآن کریم عجیب انداز سے بیان کیا ہے۔ اس سے میری بہنوں ہماری ذمہ داری ہے ہم پردے کا بھی خیال کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی کی جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی جنتی ہیں۔ علی کا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا علی جنت میں تمہارا مکان بھی میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ یہاں تو مدینہ منورہ میں تو ذاتی مکان بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی نے اپنا داماد ایسا تلاش کیا۔ علی جن کے پاس علم زیادہ تھا، بہادری زیادہ تھی، تقوی زیادہ تھا، علم کے بڑے پہاڑ تھے، ان کی زندگی میں انصاف بہت تھا۔ آپ نے سے داماد کو تلاش کیا اور اپنی خوبصورت بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار باپردہ خاتون حضرت فاطمہ کو ان کے نکاح کے اندر بھیجا۔ یہ دونوں میاں بیوی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور روتے روتے اللہ کے نبی کی داڑھی تر ہو گئی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ علی، میں ابھی معراج کا سفر کر کے آیا ہوں، اور میرے معراج میں جنت کو بھی دیکھا، میرے جہنم کو بھی دیکھا، مجھے آسمانوں کا سفر کرایا، میرے ساتھ جبرائیل امین تھے۔ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم میں خطرناک قسم کی عورتوں کو دیکھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ ان کے سر کے بالوں سے ان کو لڑکایا جا رہا ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو لڑکایا جا رہا ہے۔ ارے میری بہنوں، اگر کوئی مرد بلکہ ہمارا بچہ بھی اور ہماری ماں بھی جب ہمارے بالوں کو سنوارتی ہیں، تھوڑا سے بال میں تکلیف کتنی ہو جاتی ہے، اگر کوئی ہمارے بال کو کھینچے نا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جہنم کے کنویں کے اندر عورت کو بالوں سے لڑکایا جا رہا ہے، اور اس کے کانوں میں جہنم کا سیسا پگھلایا ہوا پانی اس کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کو فرما اس کی زبان سے لڑکایا جا رہا ہے، اس کی زبان سے لڑکایا جا رہا ہے۔ اور تیسری عورت کو دیکھا اس کو چھاتی سے اس کے پستاروں سے اس کو لڑکایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا اس کی چھاتی سے اس کو لڑکایا جا رہا ہے اور وہ جہنم میں لٹک رہی ہے۔ اور میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پیر اس کے چھاتی سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس پر اللہ نے بچھو کو چھوڑ رکھا ہے، بڑے بڑے کچر کی طرح بچھو اس کو ڈنک مار رہے ہیں۔ اور میں نے پانچویں عورت کو دیکھا اس کا چہرہ تو سور کی مانند ہے اور اس کا پورا بدن گدھے کے مانند ہے، اس کا چہرہ سور کے مانند ہے اور پورا بدن گدھے کے مانند ہے۔ اور میں نے چھٹی عورت کو دیکھا اس کا چہرہ کتے کی مانند ہے، اور اس کے منہ سے ناپاکی کو ڈالا جا رہا ہے، اور پیچھے کے راستے سے ناپاکی باہر آ رہی ہے، آگ ڈالی جا رہی ہے، آگ باہر آ رہی ہے۔ یہ خطرناک قسم کی عورتوں کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا اے میرے ابا جان یا رسول اللہ، ان عورتوں کا کون سا گناہ تھا جن گناہوں کی بنیاد پر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو میں نے پہلی عورت کو دیکھا جن کو سروں سے بالوں سے لٹکایا جا رہا ہے، وہ عورت بغیر پردے کے بازاروں میں گھومتی تھی، بغیر پردے کے جاب کرنے والی، بغیر پردے کے بازاروں میں گھومنے والی، اور بغیر پردوں کے سفر کرنے والی، ہر ایک سے ملنے والی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ عورت تھی جو زندگی میں کبھی پردہ نہیں کیا، فرمایا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے والی تھی، بغیر پردے کے بازاروں میں چلتی تھی، اس عورت کو اللہ نے سر کے بالوں سے جہنم میں لٹکایا ہے۔ اور میں نے اس عورت کو دیکھا جس کو زبان سے لڑکایا جا رہا ہے، اس کا کون سا گناہ تھا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کی زبان بہت تیز تھی، عورت کی زبان بہت جب تیز ہو جاتی ہے تو گھر کا ماحول درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنی زبان سے اپنے بچوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنی زبان سے
پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان سے غیبت کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر عورتوں کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے عورتوں کو فرمایا، یا معاشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، صدقہ خوب دیا کرو، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم انس بن مالک کی والدہ نے پوچھا، لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کون سے گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے بتایا 2 گناہ عورت میں خطرناک ہے۔ پہلا گناہ بتایا تکثرن اللعن، عورتیں زبان سے غیبتیں زیادہ کرتی ہے، لعن طعن زیادہ کرتی ہے۔ 4 عورتیں مل جاتی ہیں، 5 عورتیں مل جاتی ہیں، کہیں بس میں جمع ہو جاوے، کہیں گھر پر جمع ہو جاوے، کہیں مارکیٹ میں جمع ہو جاوے، کہیں بازار میں جمع ہو جاوے، 5 عورتیں مل جاتی ہیں تو کسی کی مگنی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے، ان کی زبان پر لعنتیں برستی ہیں، اپنے شوہر کی باتیں کرتی ہے غیروں کے سامنے، اپنے بچوں کی باتیں کرتی ہیں، دیرانی جیٹھانی کی باتیں کرتی ہیں، جیٹھانی دیرانی کے خلاف باتیں کرتی ہیں، ساس بہو کی باتیں کرتی ہیں اور بہو ساس کے باتیں کرتی ہیں، اس کی زبان پر لعنتیں ٹپکتی ہیں، اس کی زبان پر غیبتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ گناہ ہے۔ بڑی بڑی نماز کے پڑھنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، قرآن کی تلاوت کے کرنے والی، اللہ کے ذکر کے کرنے والی عورتیں بھی اس زبان کے ڈنگ سے میری بہنوں محفوظ رہی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ اور دوسرا گناہ بتایا، اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہروں کو گھر میں ستاتی ہے، من مانے کھانے شوہر سے منگواتی ہے، من مانی کپڑے شوہر سے منگواتی ہے، شوہر کے پاس پیسے نہیں ہوتا، اپنی عورت کے چونچلے پورا کرنے کے لیے اور اپنی عورت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ قرض لیتا ہے، وہ سود میں ڈوبتا ہے، وہ لون لیتا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے، اپنی مستورات کو حرام کھلاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ان قریب قیامت کے پہلے سا زمانہ آنے والا ہے، عورتوں کی خواہش کی بنیاد پر مرد اس طریقے پر کمائے گا، نہ اس کو حلال کا پتہ ہوگا نہ اس کو حرام کا پتہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس عورت کو دیکھا زبان سے اس کو لڑکایا جا رہا ہے اور زبان سے لڑکایا جا رہا ہے اور اس کے منہ کے اندر جہنم کے دہکتے انگارے ڈالے جا رہے ہیں۔ میں نے تیسری عورت کو دیکھا، اس کو چھاتی سے لڑکایا جا رہا ہے، چھاتی سے لڑکایا جا رہا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، وہ گناہ کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اس کی گناہ کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس طریقے پر جب ناپاکی کے دن ہوتے تھے، نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوتی تھی، ایسے وقت کے اندر وہ برابر پاک نہیں ہوتی تھی، اپنے بدن کو ناپاک رکھتی تھی، اپنے بدن کو ناپاک رکھتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو چھاتی کے ذریعے لڑکایا۔ اور چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ تو سور کے مانند ہے اور اس کا پورا بدن گدھے کے مانند ہے اور اس پر بچھو چھوڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کی پابند نہیں تھی۔ میری بہنوں، وہ نماز کی پابند نہیں تھی، نماز کی پابندی کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو سور بلا بنایا اور اس کے پورے بدن کو گدھے کے مانند بنایا۔ اور چھٹی عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ کتے کی طرح ہے اور اس کا پورا بدن انگارے کے اندر ہوا ہے اور منہ کے راستے سے انگارے ڈالے جا رہے ہیں اور انگارے نکالے جا رہے ہیں۔ اس عورت کے بڑے بڑے گناہ تھے کہ فساد پھیلاتی تھی، چگلیاں کرتی تھی، گھروں میں لڑائیاں کراتی تھی، ایک کی بات ادھر کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر کرتی تھی۔ یہ سارے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ میری بہنوں، یہ ساری کی ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے، ہمارا معاشرہ ان برائیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی تعلیم کو زندہ کریں۔ جگہ جگہ پر ہماری مستورات کے مدارس چل لگے ہیں، مکاتب چل لگے ہیں، ان مکاتب کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جبرائیل آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، تو میرے نبی نے فرمایا ان فتنوں کا علاج کیا ہے؟
جبرائیل نے کہا قرآن کریم کی تعلیم جتنے دنیا میں زندہ ہوگی اللہ دنیا سے فتنوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا۔ اس سے میری بہنوں اپنے خود کی ذات میں اللہ کا دین لاوے، پڑھانے والی بہنیں بھی اور پڑھنے والی بہنیں بھی، کالج میں جانے والے اسٹوڈنٹس طالبات بھی اور پڑھانے والی ٹیچرز بھی اپنی زندگی کو دیندار بناوے کہ میری زندگی میں خدا کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کے نبی کی سنتیں نہ چھوٹے، ہمارے سامنے قبر کا منظر ہمارے سامنے ہو، ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے 6 عورتوں کا واقعہ بتایا، یہ حدیث طبرانی کے اندر بھی ہے، الترغیب والترہیب میں حدیث نقل کی ہے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بے پردہ بن چکا ہے۔ جس سوسائٹی میں چلے جاؤ، جس علاقے میں چلے جاؤ، آپ کو عورتیں گھومتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نابلس کی 1000 بستیوں کے اندر میں گما ہوں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نابلس ایک جگہ ہے، وہاں کے 100 دیہاتوں میں گزرا ہوں۔ ایک دیہات تو وہ بھی تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ میں وہاں بہت دن رہا، میں نے وہاں عورتوں کا بڑا پردہ دیکھا، عورتوں کی بڑی زندگی دیکھی۔ صرف جمعہ کا دن ہوتا تھا تو جمعہ کے دن عورتوں کی مخصوص جگہ ہوتی نماز پڑھنے کی، عورتیں جمعہ کے دن گھروں سے نکلتی تھی اور اپنی مخصوص جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے بعد جب گھروں میں نکل جاتی تھی، پورا ہفتہ پوری مارکیٹ میں اور پورے بازار میں اور کوئی گلی میں کوئی عورت وہاں دکھتی نہیں تھی۔ ایسا عورتوں کے اندر پردہ تھا۔ اس سے میرے بہنوں زندگی میں پردہ لانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام کے بیچ میں پوچھا، اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے عورت کی خوبی پوچھی، صحابہ نے الگ الگ جواب دیے، یا رسول اللہ عورت کی یہ خوبی ہے، عورت کی یہ خوبی ہے، عورت کی یہ خوبی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چپ کے اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیگم حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات چل لگی ہے، عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے شوہر میرے ابا کو بتا دو، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت زندگی اس طریقے پر گزاری ہو، اس طریقے پر پردے میں رہی ہو کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور زندگی اس طریقے پر گھر کی 4 دیواری میں گزاری ہو کہ اس عورت پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو۔ کتنی بڑی بات بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی پہنچے اور اپنی بیگم فاطمہ کی بات سنائی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مارے خوشی کے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا اور آپ نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ارے میری بہنوں، پردہ یہ ہمارا زیور ہے، پردہ اسلام کا حسن ہے، پردہ اسلام کی خوبی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو پردے والی بناوے تاکہ ہماری بچیاں پردے کی پابند بنے گی۔ ماؤں کی زندگی میں پردہ ہوتا ہے تو بچوں کی زندگی با پردہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہمیں تو پڑوس میں بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سی لڑکی کی عمر کتنی ہوئی اور لڑکی کتنی بڑی ہوئی، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اس طریقے ماں باپ اپنی بچی کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ گھر میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو سنبھالا جاتا ہے۔ سونا و چاندی ایک گھر کی الماری میں نہیں رکھا جاتا بلکہ اس ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں گھر کے بچوں کی بھی نظر نہ پڑے اور گھر کی عورتوں کی نظر نہ پڑے کہ چیز بہت بڑی قیمتی ہے، یہ سونا ہے۔ میں اور آپ سونے کی قیمت کو جانتے ہیں، میں اور آپ چاندی کی قیمت کو جانتے ہیں۔ عورت نے اپنی قیمت کو نہیں جانا لیکن میں کتنی بڑی قیمت والی ہوں، میرا اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا مقام ہے۔ فرما اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری کی ساری دنیا برتنے کی چیز ہے، سب سے بہترین چیز برتنے کی نیک عورت ہے۔ جس عورت کے اندر تقوی ہو، عورت میں نماز کی پابندی ہو، ایمان ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، فکر آخرت ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کا مزاج ہو، جہاں بھی رہے امانت داری سے کام کرے، یہ صفات اگر ہماری زندگی میں ہے اللہ ہمیں دنیا میں کام کرے گا، اللہ ہمیں دنیا میں کامیاب کرے گا، اللہ ہمیں آخرت میں اللہ پاک سرخ روئی دے گا۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے کسی مومن عورت کے لیے بات مناسب نہیں کہ ان کے سامنے اسلام کے احکامات ان کے سامنے آ جاوے، اللہ کے نبی کی باتیں ان کے سامنے آ جاوے، اللہ اور اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے سامنے آ جاوے، پھر بھی ہم خیانت کریں، اللہ کے نبی کی باتوں کو ٹھکرا دے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی اور جو بھی اللہ کے رسول کی سنتوں سے روگردانی کرے گی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس نے گمراہی والے راستے کو اختیار کیا، وہ دنیا کے اندر بھی گمراہ ہوگی اور کل قیامت کے میدان میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے گی۔ اس سے میری بہنوں، یہ پروگرام جو ہمارے ہر مہینے میں ہماری ٹیچرز اور ہماری طالبات، کالج میں پڑھنے والی اسٹوڈنٹس اور پڑھی لکھی جاب کرنے والی مستورات کو جو جوڑا جاتا ہے، یہ جوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بیان صرف برائے بیان ہو جاوے، ہماری زندگیوں کو چینج کرنا ہے۔ ہم جہاں بھی رہے، خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو، اپنے گھروں میں ہو کہ اسکول میں ہو، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جاوے۔ عورت جب پھسل جاتی ہے تو خاندان برباد ہو جاتے ہیں، مرد پھسلتا ہے تو فرد پھسلتا ہے، عورت پھسلتی ہے پورا خاندان پھسل جاتا ہے، اور عورت جب بن جاتی ہے پورا خاندان بن جاتا ہے۔ اس علماء فرماتے ہیں مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو پورا خاندان پڑا۔ عورت کی برکت سے اس کے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا اور نامعلوم کہاں کا دین پہنچے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے افغانستان کے بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، اپنے بیٹے کو جب ایک مہم پر بھیجا کہ ملک کو فتح کرنا ہے، اور دوست محمد بادشاہ کا نام تھا، خفیہ ایجنسی والوں نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تو ہار کر آ رہا ہے، تمہارا بچہ جیت کے نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنی بیگم کو خبر دی کہ بی بی صاحبہ ہمارا بیٹا تو ہار کے آ رہا ہے، ہمیں تو سر کو جھکانے کا وقت آ چکا ہے، ہماری ذلت معاشرے میں ہوگی، ہماری بربادی کا سامان پیدا ہوگا۔ تو اس خاتون نے یوں کہا اے میرے پیارے شوہر، میرا بیٹا سر کٹا تو سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا، میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔ تو بادشاہ سمجھا عورتوں کی عادت تو بات ماننے کی نہیں ہوتی، آج کل مرد عورتوں کی باتوں کو جلدی نہیں مانتے، لیکن کچھ مدت کے بعد خبر آئی کہ پہلے کی رپورٹ غلط تھی، پہلی خبر غلط تھی، وہ تمہارا بیٹا تو فاتح بن کر آ رہا ہے، تمہارا بیٹا تو جھنڈے گاڑ کے آ رہا ہے۔ اور اپنی بیگم کو سنایا پہلی رپورٹ بالکل غلط تھی، اصل صحیح بات اب ہمارے سامنے آئی ہے، ہمارا بیٹا تو فاتح بن کر آیا ہے، ہمارا بیٹا تو جھنڈے گاڑ کے آ رہا ہے۔ لیکن تم نے کس یقین سے بات کہی کہ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، میرا بیٹا سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ اس خاتون نے، بادشاہ کی بیگم ہے، میں کسی مولوی صاحب کے گھر کی کارگزاری نہیں سناتا، میں بادشاہ کی بیگم کی کارگزاری سناتا ہوں۔ اس عورت نے یوں کہا میرے پیارے شوہر، یہ راز کی بات میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اگر تم مجھے راز کی بات نہیں بتاؤں گی تو کون بتائے گا، تم تو میری بیوی ہو۔ اس عورت نے کہا تم پورے افغانستان کے بادشاہ تھے لیکن میں نے تمہاری حکومت کا ایک پیسہ میں نے نہیں لیا۔ جب میرے گھر پر میرا بچہ پیدا ہوا، ابھی میرے پیٹ میں تھا، میں نے کبھی حرام کی روزی نہیں کھائی، میں نے اللہ سے دعائیں کی، میں قرآن کریم خوب پڑھتی تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، جب میرا بیٹا روتا تھا میں 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، وضو کرتی تھی، وضو کر کے 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ اگرچہ مجھے رات میں کتنی مرتبہ جاگنا پڑے، میں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں نے اپنے بیٹے کو بہادر بنایا ہے۔ اگر میں نے اس طریقے پر تربیت کی ہو تو میرا بیٹا بہادر تو بن سکتا ہے، میرا بیٹا بزدل نہیں بن سکتا۔ اس سے میری بہنوں ایسی خواتین دنیا میں گزری ہے، بادشاہوں کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی زندگی میں دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، اپنے بچوں کو دیندار بنایا، اپنی اولادوں کو دیندار بنایا۔ اس لیے ہماری بچیاں پردے کی پابند بنے، ہم موبائل کو زیادہ استعمال نہ کریں، موبائل کی ضرورت ہے۔ ہم جب بھی رکشہ میں جاوے، آٹو میں جاوے، گاڑی میں بیٹھے، ہم موبائل سے بالکل باتیں نہ کریں، ہماری بات غیر محرم نہ سنیں، ہم کسی کو نمبر نہ دیں، ہمیں لفٹ میں آنے جانے کا موقع ملے ہم اکیلی کبھی لفٹ میں نہ اترے نہ چڑھے، بہت خیال کریں، دنیا کے حالات بڑے خراب ہیں، ہم کسی پر جلدی اعتماد نہ کریں، مردوں کی چاپلوسی والی باتیں سن کر ہم ان کی باتوں میں نہ آوے،
کسی غیر محرم کو اپنا نمبر نہ دے اور اپنی غیر مسلم کوئی دوستی نہ بناوے۔ غیر مسلم لڑکیوں کے ذریعے کی مسلمان بچیاں بھاگی ہیں اور مسلمان بچوں کے ایمان کے جنازے نکلے ہیں۔ اس سے میری بہنوں ہمارے مدرسے زندہ ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں۔ جب بھی ہم کہیں بھی ہو ہماری زبان پر تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایک ایک کلمہ وہ حد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہا آپ نے جنت میں ایک درخت کو لگا دیا۔ درود شریف کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ درود شریف کثرت سے پڑھے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے، تنہائیوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے، رات کو سوتے وقت اپنے معمولات کی پابندی کر کے سوے، گھر کا دروازہ کھولتے وقت بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے چھوٹے بھائی بہن کو دیندار بناوے، جلدی سونے کی عادت ڈالے، صبح میں جلدی جاگنے کی عادت ڈالے۔ ہماری طالبات پڑھی لکھی مستورات بھی صبح میں تہجد کے وقت اٹھ جاوے اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے روے۔ آپ کی جوانی بالکل پاک ہو، آپ کی جوانی پر کوئی غلط دبا نہ پڑے۔ ہم ہر ایک سے بات نہ کرے، ہم تو اپنے گھر میں رہے گی جتنا ہو سکے۔ عورت جتنا کم بولتی ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے عورت کی آواز بھی سطر ہے۔ ہمارے گھر میں جھگڑے نہ ہو، ہمارا گھر خوشگوار بنے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے، ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والی بنے، شوہر کی خدمت کرنے والی بنے، اپنے بچوں کو حسن ادب سے پکارے اور اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہلاوے، اسلامی تعلیمات سے کی زندگی میں سکون آئے گا۔ ارے میری بہنوں، تم کتنی بھی دنیا کما لو، اپنے بچوں کو تم کتنا بھی VIP بنا لو، زندگی میں چین سکون تو دین کے راستے سے آئے گا۔ دنیا اجڑ چکی ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں چین نہیں ہے، بڑے بڑے فرشوں پر چین نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ نیند اس وقت آئے گی جبکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، ہم ذکر والی ہوگی، اللہ کی محبت والی ہوگی، پردے کی پابند ہوگی۔ اچانک زندگی کا میری سورج غروب ہو جاتا ہے۔ کتنی عورتیں دنیا سے قبروں میں چلی گئی، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ اسے میری بہنوں ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ ابھی میں مکہ المکرمہ میں عرفات کے میدان میں تھا اور عرفات کے میدان میں ایک سورت کی نوجوان لڑکی دعا کر رہی تھی اور دعا کرتی کرتی اپنی ماں کے ساتھ حج میں آئی تھی، اللہ کی پیاری ہو گئی، ہمارے سامنے کی اللہ کی میں پیاری ہو گئی۔ اس نے عرفات کے میدان میں دعا کی، میرے مولا میں اپنی جوانی تیرے لیے ہے، اے اللہ میری جوانی کو قبول کر دے، تو نے مجھے تیرے گھر پر بلایا ہے، تیری محبت میرے دل میں ہے، یا اللہ تیری محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا دے۔ عرفات کے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی وقت وہ نوجوان بچی 23 سال کی بچی فور سکرات میں چلی گئی اور اللہ کی پیاری ہو گئی۔ کتنی جوان عورتیں قبروں میں جا رہی ہیں، جوان مرد قبروں میں جا رہے ہیں۔ اس سے میری بہنوں آپ اپنی زندگی کو بہت سنبھالنا، بہت سنبھالنا۔ کتنی بچیاں قتل ہو چکی ہیں، کتنی بچیاں کانٹوں کی شکار بن چکی ہیں، کتنی بچیاں مرتد ہو کر قبروں میں چلی گئی ہیں۔ ماں باپ عزت کے قابل تھے، ماں باپ معاشرے میں اپنی نگاہ نہیں بتا سکتے۔ ارے میری بہنوں اگر تم مدرسوں میں پڑھاتی رہو گی اور ایمانی حلقوں میں زندہ ہوتی رہے گی، اللہ کے راستے میں 3 دن جماعتوں میں 10 دن کی جماعتوں میں اپنے محرم کے ساتھ نکلتی رہو گی، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا ایمان مضبوط بنے گا۔ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرے، ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرے، اپنے مدرسے کی تعلیم کو مضبوط کرے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کی برکت سے ہمارا ایمانی مذاکروں کی برکت سے ہمارا ایمان طاقتور بنے گا، ایمان مضبوط بنے گا تو اعمال مضبوط بنیں گے، اعمال مضبوط بنیں گے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا، ہماری زندگی خوشگوار بنے گی اور اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو درست کرے گا۔ اس لیے ہم صبر کرنے والے بنے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں لیٹ گو کرے، ہم جھگڑا نہ کرے، ہم جذبات میں غصے نہ ہو جاوے، ہم بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، ماں باپ سے بالکل جھگڑا نہ کرے، ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ تو پڑھی لکھی بچیاں ہیں اور پڑھی لکھی بچی وہ زیادہ غصے نہیں ہوتی، وہ جلدی جذبات میں نہیں آتی، بلکہ وہ صبر کرنے والی ہوتی ہیں، لیٹ گو کرنے والی ہوتی ہیں، اور اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ 5:30 بجے اذان ہے اور 5:45 بجے نماز ہے۔ بھی مرد مسجد اتوار کا دن ہے، آج مسجد کے گشت کا دن بھی ہے۔ ہماری مستورہ جیسے ہی دعا ہو جاوے فوراً جلدی سے فارغ ہونے کی کوشش کرے تاکہ مردوں کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ 12 سے دینی پروگرام ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کا بھی فائدہ ہوگا اور قیامت تک کی نسلوں
رسولوں کا ایمان بنتا رہے گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخیر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری مستورات کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری بچیوں کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، تیری محبت پیدا فرما، تیرا تعلق پیدا فرما، اللہ تیرا ڈر پیدا فرما۔ یا اللہ پردے کی پابند بنا، یا اللہ خرافات سے ہماری حفاظت فرما، رسم و رواج سے یا اللہ رسم و رواج کو ختم کر کے ہماری زندگی کو سنت پر لا دے۔ اللہ فیشن سے اپنے آپ کو بچا کر ہماری زندگی سادگی پر لا دے، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کے داعی بنا دے، تیری معرفت حاصل کرنے والی ہماری اولاد بنا دے۔ یا اللہ اس ساری کی ساری پڑھی لکھی بچیاں ہے، میرے مولا ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہم تمام کی عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں کی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں، ہمارے اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم بھی آپ کے سامنے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔